بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سنت رسول اور سائنسی اصول کے ساتھ ثاقب محمد خان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہمارا پچھلا پروگرام تجارت کی سنت کے متعلق رہا اور ہمارے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احکامات اور وہ تعلیمات رہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے متعلق ہمیں عطا فرمائیں، اور ہم نے اس پروگرام میں یہ بھی دیکھا کہ آج کی ماڈرن سائنس آف اکنامکس کے اصول ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احکامات کی افادیت کس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ اپنے گفتگو کے اسی سلسلے کو ہم آگے لے کے چلیں گے اور کچھ مزید تجارت کے حوالے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز عالم دین، خوبصورت انداز بیاں اور ہم سب کے ہر دل عزیز مفتی محمد اکمل صاحب، اور ان کے ساتھ آج میرے ساتھ موجود ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ کے جوائنٹ ڈائریکٹر محمود شفقت صاحب۔ میں دونوں شخصیات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہماری جو گفتگو پچھلے پروگرام میں رہی اس میں ہم نے پہلی بات تو یہ سیکھی کہ چیزوں کے لین دین اور خرید و فروخت کو شریعت کی اصطلاح میں بیع کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیع کی کچھ شرائط بھی ارشاد فرما دی، اور پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ بیع کی اسلامی تعلیمات کے مطابق 4 اقسام ہوتی ہیں: بیع صحیح، بیع باطل، بیع فاسد اور بیع مکروہ۔ اس میں صرف بیع صحیح جو ہے وہ مستحب اور مسنون ہے، اور باقی جو بیع ہیں وہ ممنوع بیع کے زمرے میں آتی ہیں۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام کا سلسلہ اسی سے ہم جوڑتے ہیں، کیونکہ ہماری آخری گفتگو بیع ممنوع کے حوالے سے ہوئی تھی۔ تو مفتی محمود صاحب یہ بتائیے کہ ممنوع بیع جن کو اسلام نے ممنوع قرار دیا گیا آج کے دور میں کہاں کہاں رائج ہیں، اور جہاں رائج ہیں تو اس کے اثرات انسان کی دولت پہ اور ملک پہ کیا اثر انداز ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ آج کے دور میں جیسے کہ پچھلے پروگرام میں بات ہوئی کہ حرام اشیاء کی تجارت جو ہے، ایک تو وہ کچھ جگہ پہ یا کچھ ممالک میں خاص طور پہ یہ رائج ہے، اور وہاں جہاں جہاں ان کی تجارت کھلے عام ہوتی ہے وہاں ان کی وجہ سے جو اخلاقی برائیاں ہیں وہ بھی عام ہیں، اور جہاں اسلام نے ان کی تجارت کو ممنوع قرار دے کر یہ بتا دیا کہ یہ چیزیں ان کی ٹرانزیکشن جو ہیں وہ ہی ختم کر دیں، تو لہذا ان کا پھیلاؤ وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب حرام اشیاء کے بارے میں اگر تھوڑی سی تفصیل میں جایا جائے تو یہ زیادہ تر اکثر وہ چیزیں ہیں کہ جو اینٹی سوشل ہیں، جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں۔ مثال کے طور پر شراب، یہ معاشرے کے لیے ایک نقصان دہ چیز ہے، اور اس پر بہت سارے آپ امریکہ کا ریکارڈ دیکھ لیں کہ وہاں پہ سب سے زیادہ جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ ڈرنکنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ شراب کی تجارت ہی اگر فرض کریں وہاں پر ممنوع قرار دے دی جائے، کوئی شراب پیے ہی نہیں تو وہ ایکسیڈنٹس رک جائیں گے۔ تو اس طرح سے دین نے ان چیزوں کو ان کی جڑ ہی کاٹ دی، اور اس کی وجہ سے دین جو ایک اور مقصد جو دین کا ہے وہ معاشرے کے اندر ہم آہنگی اور ہارمنی کا قیام ہے۔ تو یہ جتنی بھی ممنوعہ بیع ہیں ان سے معاشرے کے اندر کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک، مثال کے طور پر اگر کوئی کسی چیز کی قیمت کا تعین نہ کیا جائے، قیمت کا تعین کیے بغیر کوئی چیز فروخت کر دی جائے تو یہ بیع ممنوع ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب اگر یہ چیز اس طرح سے بیع ہونے لگے کہ قیمت کا تعین کیے بغیر، تو اس سے آپس میں جھگڑے پیدا ہوں گے، معاشرے میں ہم آہنگی نہیں رہے گی۔ تو اسلام نے ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے یہ اقدام اٹھایا کہ یہ ساری جو ممنوع بیع ہیں ان کو ممنوع قرار دیا۔ یعنی ایک طرح کی جو بیع اسلام نے حلال کی وہ معاشرے کی اصلاح کا باعث ہیں، اور جن بیع سے اسلام نے ممانعت ارشاد فرما دی وہ معاشرے کے بگاڑ کا باعث ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے، بات دوبارہ وہیں آ کے رکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی، اس کے فوائد صرف آخرت تک محدود نہیں، اس کے فوائد صرف آخرت مرنے کے بعد ہی انسان کو نہیں ملتے، کہ جو شخص بھی نبی کریم کی پیروی کرے گا
کسی بھی حوالے سے کرے گا تو دنیا میں بھی اس سے مستفیض ہوگا۔ مفتی صاحب، خیار کے متعلق میں پوچھنا چاہوں گا، خیار رویت ہوتی ہے، خیار عیب ہے، خیار شرط ہے، تو یہ خیار کے متعلق کوئی ارشاد فرمائیں، یہ اس کی کس حوالے سے تعلیمات میں ملتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو خیار کا مطلب ہمیں جاننا چاہیے۔ خیار کہتے ہیں اختیار کو۔ جب ایک شخص کوئی اپنی چیز بیچتا ہے اور ایک شخص اس سے وہ چیز خرید رہا ہے تو بسا اوقات شریعت ان دونوں کو کچھ اختیارات دیتی ہے، اور ان اختیارات دینے کے مقاصد انشاءاللہ ان کی تعریفات سے یہ ظاہر ہو جائیں گے کہ شریعت خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں کو کچھ نہ کچھ تحفظ فراہم کرنا چاہتی ہے۔ لہذا ایک تو خیار ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں خیار شرط۔ خیار شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیچنے والا یا خریدنے والا بسا اوقات آپس میں یہ شرط لگا لیتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ بعد میں چیز پسند نہیں آتی تو ہم واپس کر دیں گے۔ ٹھیک۔ اس کا اختیار جو ہوتا ہے 3 دن تک ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات ایک بیچنے والا چیز بیچتا ہے اور سامنے جو اس کو گاہک ملتا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ اگر یہ گاہک نکل گیا تو ہو سکتا ہے مجھے بعد میں ایسا گاہک اچھا نہ ملے، تو پھر وہ اس کو سمجھ لیں اپنا بونڈ کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو چیز بیچ دوں گا لیکن مجھے 3 دن کا آپ اختیار دے دیں۔ تو اس طرح وہ مشتری یعنی جو بیچنے والا ہے، خریدنے والا ہے، وہ اس کے ساتھ وابستہ بھی ہو جاتا ہے، بونڈ ہو جاتا ہے، اور وہ پھر بعد میں سوچ بچار کر کے اس کو چیز دے یا نہ دے اس کو اختیار ہوتا ہے۔ اسی طرح خریدنے والا جو ہوتا ہے بسا اوقات وہ دیکھتا ہے چیز بہت اچھی مل گئی، پیسے بھی اس کے پاس ہیں نہیں، یا وہ چاہتا ہے میں مشورہ کر لوں، اور ابھی اگر وہ منع کر دیتا ہے تو پھر یہ چیز اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ تو وہ چیز کو روکنے کے لیے بعض اوقات پھر اس طرح بیچنے والے سے کہہ دیتا ہے کہ جی میں سوچوں گا 3 دن تک، آپ یہ لیکن میرے لیے رکھ لیں۔ تو اب ان دونوں کو اختیار ہوگا، یعنی اگر بیچنے والے نے اختیار لیا ہے تو اس کو 3 دن تک اختیار ہوتا ہے، یا خریدنے والے نے اختیار لیا ہے تو اس کو 3 دن تک کم از کم اختیار ہوگا کہ یہ اس چیز کو لیں یا منع کر دیں۔ ایک سے زیادہ شرائط کو شامل کر سکتے ہیں؟ جیسے خیال شرط ہم بتایا کہ یہ شرط کی کہ 3 دن کے بعد میں لے لوں گا، اور اس کے علاوہ اگر یہ ہو تو بھی میں لے لوں گا، یعنی اس مختلف شرطوں کو جمع کر کے اس میں شامل مطلب یہ جو خیار شرط ہے اس کی تو صرف اتنی تعریف ہے کہ وہ 3 دن زیادہ سے زیادہ مقرر کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ پھر شریعت یہ پسند نہیں کرتی۔ اب جیسے میں حضرت سے کوئی چیز لے رہا ہوں اور میں بولوں اچھا میں سوچ کے آپ کو بتاؤں گا، یا بیچے گا نہیں۔ اب اگر وقت کی کوئی مطلب مقدار مقرر نہ کی جائے تو اب میں 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے لگا دوں تو یہ تو وہ بیچارے پھنس گئے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے، اور کم از کم کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں 1 گھنٹے میں آ کے آپ کو جواب دے دوں، 2 دن میں دے دوں، لیکن 3 دن کے اندر مثلا میں نے ان سے کوئی چیز خریدنی ہے اور 3 دن کا میں نے اختیار لیا، اب میں 3 دن کے بعد نہیں آیا یا 3 دن تک نہیں آیا تو اب ان کو اختیار ہوگا اس چیز کو کہیں اور بیچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں نے خیار شرط حاصل کیا اور ابھی 3 دن نہیں گزرے تو یہ بیچ نہیں سکیں گے۔ پھر ان کا بیچنا ممنوع ہوگا؟ ہاں، یہ بیچنا ممنوع ہوگا، بیچیں گے تو وہ بے نافذ نہیں ہوگی، وہ میری اجازت پر گویا کہ موقوف رہے گی۔ دوسرا خیار تعین ہوتا ہے۔ خیار تعین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان ایک سے زیادہ چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں اور وہ کسی ایک غیر معین شے کو خرید لیتا ہے۔ مثلا آپ نے 3 آئٹم مجھے دکھائے کسی چیز کے، بھی آپ یہ لے لیں، میں نے کہا میں لیتا ہوں، لیکن اب مجھے اختیار حاصل ہوگا کہ میں ان میں سے کسی ایک کو چوائس کر لوں۔ تو اس کو خیار تعین کہتے ہیں کہ اگر بالفرض میں نے پہلے کوئی چیز کا انتخاب نہیں کیا تھا تو مجھے 3 دن تک، اس میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ 3 دن تک مجھے اختیار ہوگا میں ان میں سے کسی بھی چیز کو لے لوں۔ اسی طریقے یہ اصل میں ہوتا ہے خریدنے والے کا اختیار ہوتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اختیار میں بیچنے والے کو سونپ دوں کہ بھئی 3 دن بعد میں لوں گا، ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک لوں گا اور آپ کو اختیار ہوگا کوئی سی مجھے دے دیجیے گا، میں ان کو اختیار میں بھی دے سکتا ہوں۔ یہ خیار تعین ہوتا ہے، یعنی کسی ایک چیز کو معین کرنے کا اختیار، یعنی چوائس کے متعلق ہے۔ ہاں، یہ جب اس وقت ہوتا ہے جب چیزیں کافی ہوں اور ہم سب نہیں خریدنا چاہتے، ان میں سے کوئی ایک آدھ لینا چاہتے ہیں، اور تو بعد میں ہم اس میں خیار تعین شامل کر سکتے ہیں۔ ایک خیار رویت ہوتا ہے۔ خیار رویت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو رویت مانے ہوتا ہے دیکھنے کا اختیار۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بغیر دیکھے کوئی چیز خرید لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ حضرت نے مجھے ایک مکان کے بارے میں بتایا کہ بہت اچھا مکان ہے اور بہت سستا مل رہا ہے، اگر آپ چاہیں تو لے لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، فوراً میں نے ان کے ہاتھ میں پیسے دے دیے، میں اس کو لے لیتا ہوں۔ لیکن اب شریعت مجھے اختیار دیتی ہے کہ جب میں اس مکان کو دیکھوں اگر مجھے پسند نہ آئے تو میں اس بے کو ختم کر سکتا ہوں۔ اس کو خیار رویت کہتے ہیں۔ یہ اختیار میں اپنے لیے بھی لے سکتا ہوں اور اس کے علاوہ میں کسی غیر کے لیے بھی لے سکتا ہوں کہ بھی میں یہ لے تو رہا ہوں لیکن میں کسی غیر کو لا کر دکھاؤں گا، اگر وہ پسند کرے گا تو پھر میں یہ لے لوں گا۔ لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں پوری چیز کا دیکھنا ضروری نہیں ہوتا،
اگر ہم اس کل چیز کا ایک ایسا جز دیکھ لیں کہ جس جز سے پورے کل کے بارے میں اندازہ ہو سکتا ہو تو یہ کافی ہے. آج کل جو ٹریڈنگ چل رہی ہے چاول وغیرہ کی، گیہوں وغیرہ کی، اس میں ایسی ہوتا ہے کہ سیمپلز ہوتے ہیں، وہ دکھائے جاتے ہیں پارٹی کو اس سیمپل کو دیکھ کے پسند کر لیتی ہے، وہ ٹوٹل مال اس کے سامنے نہیں لایا جاتا. لیکن اس میں صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر سیمپل ہمیں اچھے چاول وغیرہ کا دکھایا گیا اور بعد میں جب ہم نے کل مال خریدا اور اس میں گندگی نکل آئی یا عیب نکل آیا تو وہ پھر خیر عیب میں آ جاتا ہے کہ وہاں بھی بے کو ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ خیر عیب میں عرض کرتا ہوں. تو خیار رویت یہ ہوتا ہے کہ بغیر دیکھے کوئی چیز خرید لی جائے، اور جب دیکھیں تو پھر اس میں شریعت اختیار دے دیتی ہے کہ آپ اس کو چاہے بے کو نافذ کریں چاہے ختم کر دیں. تو جو قیمت ادا کر دی گئی ہے وہ واپس کرنا؟ ہاں وہ پھر واپس ہوگی اگر مجھے پسند نہیں آئے گا. اور اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے. اس میں جب ہم دیکھیں گے چاہے وہ 1 سال بعد دیکھیں چاہے 2 سال بعد دیکھیں، اس وقت مطلب مجھے اختیار اس وقت تک حاصل ہوگا جب تک میں چیز کو دیکھ نہیں لوں گا. اور چوتھا جو ہوتا ہے وہ خیار عیب ہوتا ہے. خیار عیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات خریدنے والا کوئی چیز خرید لیتا ہے، اس وقت اسے وہ عیب نظر نہیں آتا، بعد میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ شے عیب دار ہے. تو اب شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ اس عیب دار چیز کو یا تو وہ عیب سمیت رکھ لے، اس کو اختیار ہے، اور چاہے تو وہ واپس کر دے. یہ جو واپس کرنے کا اختیار اس کو دیا ہے اس کو خیار عیب کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ عیب کی تعریف ضرور ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عیب سے مراد وہ عیب ہے کہ جس کو وہاں کے تاجر عیب شمار کریں اور اس کی وجہ سے چیز کی قیمت کم ہو جائے، اس کو عیب کہتے ہیں. اب مثال کے طور پر جیسے ہم لوگ تربوز خریدتے ہیں، اب کہتے ہیں لال ہوگا نہیں ہوگا، دکاندار کہتا ہے جی انشاءاللہ لال ہوگا. اب ہم گھر لا کے کاٹتے ہیں وہ سفید نکل آتا ہے، تو ہم جائے کہتے ہیں اس کو واپس لو کیونکہ اس میں عیب نکل آیا. تو یہ عیب نہیں ہے اصلاً. اگر آپ غور کریں عیب کی تعریف پر کہ تجار جو ہیں اندر کی سفیدی کو عیب شمار نہیں کرتے، کیونکہ یہ تربوز وغیرہ تو بندی بیچے جاتے ہیں، بندی خریدے جاتے ہیں. تو اس کے اندر اگر یہ ہم کنڈیشن لگائیں نہیں کاٹ کے ہمیں دکھاؤ کہ لال ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. اور اگر ہم گھر پر لے آتے ہیں اور اس میں سفیدی نکل آتی ہے وہ لال نہیں ہے تو واپس نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ عیب نہیں ہے. عیب تو وہی ہوگا جس کو سامنے دیکھ کر اور پھر تجار اس کی وجہ سے قیمت کو کم کریں. تو یہ چونکہ اس میں کنڈیشن نہیں پائی جاتی اس لیے اس کی بے بالکل جائز ہوگی اور ہم ایک خیار عیب کی وجہ سے اس کو واپس نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس میں تھوڑی سی شرطیں ہوتی ہیں. ایک شرط تو یہ ہوتی ہے کہ وہ عیب جو ہے وہ خرید و فروخت کے وقت اس چیز میں موجود ہو، یہ لازم ہے. اگر میں نے ایک چیز خریدی وہ صحیح سالم تھی، گھر پہ لا کے اس میں عیب پیدا ہوا تو مجھے اختیار حاصل نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ اسے جب میں گھر پہ لایا تو میرے پاس موجود چیز میں وہ عیب موجود ہو. اگر میں مثلا گھر پہ لے آیا اور وہ عیب ختم ہو گیا، بعد میں وہی عیب چاہے پیدا ہوا تو پھر بھی واپس کرنے کا اختیار نہیں. وہ عیب یعنی بیچنے والے کے پاس موجود تھا اور جب میں اپنے گھر لے آیا اس وقت تک بھی عیب موجود ہے، واپس کرنے تک وہ عیب موجود ہونا چاہیے، تب وہ مجھے اختیار حاصل ہوگا. اور تیسری اہم شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر میں کوئی چیز خرید کر لے آیا تو اس میں جب تک میں تصرف نہ کر لوں، اپنا مطلب کوئی انٹرفیئر آپ اسے کہہ لیں، یا مطلب یہ کہ میں کوئی چیز اس کے اندر کوئی تبدیلی وغیرہ نہ کر دوں، تب تک مجھے اختیار ہے. اگر میں کوئی چیز لایا، مثال کے طور پہ برتن لائے گھر والے اور اس میں کوئی گڑبڑ ہے، اب گھر والوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور سوچا چلو کل واپس کر دیں گے، تو اب یہ استعمال کرنے کے بعد واپس نہیں کر سکتے. اور اس میں آخری ایک بات یہ عرض کر دیتا ہوں کہ ایک اور طریقے سے بھی خیار ختم ہو جاتا ہے کہ بیچنے والا خریدنے والے کو پہلے ہی کہہ دے دیکھیں بھائی چیز آپ کے سامنے ہے، اس میں ہو سکتا ہے بہت سارے عیب ہوں، آپ خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیں، نہیں خریدنا چاہتے تو نہ خریدیں، بعد میں اس کو واپس نہیں لوں گا. تو اب یہ ایک اس کو شریعت میں کہتے ہیں براءت کا اظہار کرنا. تو اب اگر وہ خریدنے والے نے خرید لیا تو اس کو بعد میں اختیار حاصل نہیں ہوگا. اگر عیب نکل بھی آیا تو اب اس کو جو بیچنے والا ہے اسے اس چیز کو واپس لینے بھی ضروری نہیں ہے، نہ وہ پیسے واپس کر سکتے. اچھا، یہاں پہ جو اپنی اقسام بتائیں تو اس کا کہنا ضروری ہے یا یہ عام انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں کہ اگر خیر عیب ہے، ایک چیز میں نے خریدی اس میں عیب بعد میں نظر آیا تو پہلے ڈائلاگس ایسے نہیں ہوئے تھے تو کیا وہ چیز واپس کی جا سکتی ہے؟ یہ تمام باتیں یہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں پہلے سے؟ نہیں ایسا نہیں، ہاں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، صحیح آپ کہہ رہے ہیں. مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے، دیکھیں یہ ترتیب ہم یوں بنا لیتے ہیں. ایک تو ہے کہ بیچنے والے نے یہ پہلے برات کا اظہار کر دیا کوئی بھی عیب ہوگا تو میں واپس نہیں کروں گا، یہاں تو واپس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بالکل خاموش رہا، چیز کو بیچ دیا، تو اب اس کو بیچنے والے خریدنے والے کو اختیار رہے گا واپس کر سکتا ہے اگر عیب نکل آئے تو. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ عیب موجود تھا، برات کا اظہار نہیں کیا اور اس نے چپکے سے اس کو دے دیا، تو خریدنے والے کو واپس کرنے کو اختیار تو ہے، لیکن اس صورت میں بیچنے والا شدید گنہگار ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کوئی عیب دار شے بیچے اور اس کا عیب ظاہر نہ کرے.
تو یہ تمام کنڈیشنز اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بیچنے والے کا بھی فائدہ نظر آئے گا, خریدنے والے کا فائدہ بھی نظر آئے گا. ناظرین ایک بات یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ خیار دراصل ایک وہ خوبصورت پہلو ہے جو اسلامی تجارت ہمیں عطا فرماتی ہے. یہ تجارت ظاہر ہے جو بھی شخص کوئی چیز خریدتا ہے یا جو بھی کوئی شخص کوئی چیز بیچتا ہے, دونوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں تحفظ ہو, ہماری جو بزنس ہے, ہمارا جو کاروبار ہے, اس میں ایک اختیار کی صورت ہمیں حاصل ہونی چاہیے. اور یہاں پہ دو میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا خیار ایپ کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایپ خریدنے کے بعد معلوم چلے اور وہ ایپ پہلے سے موجود ہو تو یہ خریدنے والے کا حق ہے کہ وہ واپس جائے, اس کو واپس کر دے, اور بیچنے والے کے لیے لینا یہ ضروری ہے. اس کے علاوہ خیار رویت ایک بہت خوبصورت چیز ہے کہ کوئی اچھی چیز آپ کو نظر آئی اور آپ نے سودا تو کر لیا, اور لیکن بعد میں آپ کو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ چیز دراصل وہ چیز نہیں ہے, تو اسلامی تجارت یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ اس کو ختم کر دیں, اپنے پیسہ واپس لے لیں. یہ خوبصورتی جو ہمیں نبی کریم نے عطا فرمائی ہے, آئیے دیکھتے ہیں کہ اکنامکس اس حوالے سے کیا کہتی ہے. یس محمود صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو خیار کی جو شرائط ہیں, جو اقسام ہیں, کیا یہ موجود دونوں کہیں رائج ہیں؟ جی بالکل, وہاں یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل عام طور پر رائج ہیں. اور مثال کے طور پر مجھے ایک وہاں کے امریکہ جانا ہوا, وہاں ایک بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور میں گیا, وہاں سے میں نے کچھ صابن خریدے, لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ان میں سور کی چربی جو ہے وہ استعمال کی گئی. تو اس میں چونکہ وہاں سے آ گیا تھا تو اسی ڈپارٹمنٹل سٹور کی ایک اور چین جو تھی وہ دوسرے شہر میں بھی تھی, وہاں گیا اور وہاں جا کے ان سے کہا کہ میں نے یہ چیز وہاں سے خریدی تھی لیکن یہ میں نہیں لینا چاہتا, میں اس کے بدلے میں کوئی اور چیز لینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آپ یہ واپس کر دیں. تو یہ خیار ایپ جو جی یہ خیار ایپ ہے جو کہ ظاہر ہے انہوں نے اس کے اوپر کچھ اس کے بارے میں لکھا نہیں تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں کہا تھا کہ اس کے اندر یہ ایسی چیز ہے یا نہیں ہے, لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ چیز ہے تو انہوں نے وہ واپس لی. اور اسی طرح سے جو ایک اور کانسیپٹ وارنٹی کا ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ جی ہم اس چیز کی وارنٹی دیتے ہیں کہ جی یہ چیز اتنے ایک سال تک یا 6 ماہ تک اس میں کوئی خرابی نکل آئے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. 6 ماہ تک کوئی خرابی اگر اس میں پیدا ہو بھی جائے تو بھی ہم اس کو درست کر دیں گے یا واپس لے لیں گے. تو یہ وارنٹی کی صورت جو ہے یہ بھی اسی کی ایکسٹینشن ہے, اسی خیار کی ہی ایک ایکسٹینشن ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل آج کے دور میں بھی پائی جاتی ہیں. نہیں ناظرین, جو اصولوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ یورپ کے بہترین اصول ہیں, اصل جو ہے اس کے اصول کی ہے وہ نبی کریم کی تعلیمات ہی ہیں, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ارشادات ہیں جس کو انہوں نے اپنایا اور آج وہ کامیاب ہیں. اگر آج ہم دوبارہ نبی کریم کی ان سنتوں پر ذاتی تحقیق کریں, اپنے کاروبار میں شامل کر لیں, یقیناً ہم بھی ایک کامیاب انسان کے طور پر دنیا میں شامل آتے ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ملاوٹ کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہوں گا کہ ملاوٹ کے بارے میں کیا حکم قرآن حدیث سے ملتا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غلہ بیچنے والے کے پاس سے گزرے, گیہوں غالباً وہ بیچتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک بوری میں اپنا دست مبارک ڈالا گیہوں کے اندر, تو جب باہر نکالا تو گیلا تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ گیہوں والے یہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل رات کو بارش ہو گئی تھی تو اس میں وہ پانی پڑ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. تو حالانکہ ان صحابی نے دھوکہ دینے کی نیت نہیں کی ہوگی, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ تم دھوکہ دے رہے ہو, بلکہ یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا, کیونکہ ان صحابی نے یہ قیاس کیا ہوگا کہ چونکہ خود میں نے تو ملایا نہیں ہے اور اوپر سے وہ خشک بھی ہو گیا ہے تو اس لیے شاید میری گرفت نہیں ہوگی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک جملہ یوں بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ تم نے اس کو اوپر کیوں نہیں کر دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے کہ ملاوٹ کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا جائے. اور یہ یاد رکھیں کہ ملاوٹ کی علت جو ہے, اس کی یعنی حرام ہونے کی علت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی, اور وہ ہے دھوکہ. اسی لیے فرمایا کہ تم نے اس کو نیچے والے کو اوپر کیوں نہیں کر دیا تاکہ لوگ دیکھ لیتے. اس سے استدلال فقہائے اعظام نے یہ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی شے میں ملاوٹ کرتا ہے اور وہ ملاوٹ والا معاملہ لوگوں پر کسی بھی لحاظ سے خود منکشف ہو جائے یا وہ منکشف کر دے تو پھر وہ دھوکہ دینے والی علت ختم ہو جائے گی. لہذا بالفرض اگر کوئی دودھ میں پانی ملاتا ہے کسی بھی وجہ سے اور وہ سیل کرتے ہوئے سامنے گاہک کو کہہ دیتا ہے کہ بھئی میں نے اتنے % اس میں پانی ملایا ہوا ہے, اب آپ خریدتے ہیں تو آپ کی مرضی, ورنہ نہ خریدیں تو بھی آپ کی مرضی. تو اب یہ دھوکہ دینا نہ رہا. جب دھوکہ دینا نہیں رہا تو ملاوٹ کے حرام ہونے کی علت یہی دھوکہ دینا تھا.
علت ختم ہو جائے گی تو پھر وہ حرمت بھی ختم ہو جائے گی. اب یہ ملاوٹ شدہ مال بیچنا بھی جائز ہو جائے گا. یہ ہر چیز کے اندر ہوگا کہ اگر کوئی شخص کسی شے میں کوئی ملاوٹ کرتا ہے اور اسے لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے، یا خود وہ ایسی چیز ہے کہ لوگ آ کر دیکھتے ہیں تو وہ ملاوٹ اس پر ظاہر ہو جاتی ہے بالکل واضح طور پر، یا اس میں ایک اصول یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہاں پر یہ عرف عام ہے اور سب جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں ہے، مطلب ہے کہ کسی جگہ پر یہ مشہور ہو جائے کہ بھئی اگر 1 کلو دودھ ہے تو اس میں 1 پاؤ پانی ضرور ہوگا. اگر ایسا مشہور ہو جائے تو وہاں پہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ وہ پہلی لوگوں کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ ملاوٹ شدہ شے ہے تو دھوکہ نہ رہا. جب دھوکہ نہیں رہا تو حرمت ختم ہو جائے گی، اب حلت آ جائے گی، وہ حلال ہوگا بیچنا خریدنا. اس چیز کو ہمیں ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے. ناظرین، اصول ملاوٹ کا ذہن میں رکھ لیں کہ اگر جو چیز کسی میں ملا کر بیچ رہا ہے اس کو ظاہر کرنا ضروری ہے. اگر اسی چیز کو ظاہر کر کے بیچے گا تو یہ اس کے لیے جائز ہوگا. اگر اسی چیز کو وہ چھپا کے بیچے گا کیونکہ یہ دھوکہ ہوا، اسی وجہ سے یہ ملاوٹ کہلائی جائے گی، یہ چیز حرام ہوگی. بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی کہ اگر دودھ والا جو ہے اس کو بتا دے یا ایک چیز رائج ہو جائے یا عام ہو جائے کہ ہاں اس دودھ میں اتنا % جو ہے پانی ہے، تو اس کا دودھ بیچنا بھی جائز ہو جائے گا. ایسا نہ ہو کہ وہ پانی میں دودھ ملا کے بیچنا شروع کر دے اور اس قدر پانی ہے کہ دودھ کی مقدار کم ہو جائے. یہ بتائیے کہ مطلب ملاوٹ کا جو اصول پتہ چلتا ہے کہ چھپا کر چیز کو بیچنا، تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ مطلب اکنامکس کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ اس میں جو اگر آپ یو کے بارے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ وہاں انہوں نے سٹینڈرڈز بنائے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کوئی کہتا ہے کہ میں یہ خالص چیز بیچ رہا ہوں، یا وہ کہتا ہے کہ میں خالص جوس جو ہے نیچرل جوس بیچ رہا ہوں یا پیور جوس بیچ رہا ہوں، تو وہاں کوالٹی سٹینڈرڈز انہوں نے اس کے لیے بنائے کہ یہ چیز اس کے اندر وہ خالص جوس ہی ہونا چاہیے. اگر وہ اس کو پیور جوس کہہ رہا ہے تو وہ خالص جوس ہی ہونا چاہیے، اس میں ایکسٹریکٹس یا پانی اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. اب اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس سے لوگوں کا اعتماد قائم ہوتا ہے تجارت پر کہ جو چیز میں خرید رہا ہوں مجھے اپنی چیز کی ویلیو مل رہی ہے اور اس پر جو تجارت اس سے فروغ پاتی ہے. اگر یہ دھوکہ دہی جو عام ہو تو اس صورت میں جو ایک تو خریدنے والے کا اعتماد جو ہے وہ بھی قائم نہیں ہوگا، بیچنے والے کا اعتماد نہیں ہوگا اور تجارت جو ہے وہ کم ہوگی. تو یعنی بے ہی یہ وہی اصول نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز ظاہر کر دو، بتا دو جو بیچ رہے ہو. جی. اچھا یہ بتائیے ISO سرٹیفکیشن یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ ISO سرٹیفکیشنز جو ہیں وہ یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن ہے اور انہوں نے مختلف پروسیسز کے لیے کچھ اسٹینڈرڈز بنائے ہیں، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں. اور یہ اسٹینڈرڈز یہ مختلف اداروں میں، مثال کے طور پر ایک ٹیکسٹائل فرم ہے تو اس کے لیے انہوں نے مختلف اسٹینڈرڈز بنائے ہیں کہ ان کی جو ان کے ہاں مشینری جو ہے وہ وہ کس قسم کی ہونی چاہیے، مینجمنٹ اس کی کیسی ہونی چاہیے، ان کے سسٹمز کیسے ہونے چاہیے. تو یہ سسٹمز کوالٹی کو انشور کرتے ہیں. تو جو فرم کچھ فرمز جو ہیں اس کی باقاعدہ آڈٹ کرتی ہیں جا کے اور وہ اس کا سرٹیفائی کرتی ہیں کہ یہ جو بین الاقوامی اسٹینڈرڈز ہیں ان کے طریقے اور ان جو ہیں اور مشینری وغیرہ یہ اس کے ان اسٹینڈرڈز کے مطابق ہے. تو ISO اسٹینڈرڈز پر جو چیز پوری اترتی ہے WTO کے تحت وہ چیز ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. اور کچھ ممالک نے اس پر پابندی بھی لگا دی کہ جہاں 2005 شاید 2005 کے بعد وہ ISO سرٹیفکیشن کے بغیر آپ ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکتے. اور ISO وہی بات ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کو بتا کر بیچیں گے کیا چیز آپ بیچ رہے ہیں. جی. اور ناظرین ایک بار پھر میں معذرت چاہوں گا، ایک بار پھر ہمیں وہی بات سامنے آتی ہے کہ جو سائنس نے ایک تحقیق کے بعد جو ہمیں اصول دیے اور جو یورپ نے اور جو مختلف سائنسیں اصول دیتی ہیں وہ دراصل وہی اصول ہوتے ہیں جو نبی کریم کی زبان اقدس سے 1500 سال پہلے جو ہے وہ ارشاد فرما دیے گئے. یعنی نبی کریم کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہم مسلمان ہی نہیں، کفار اپنے ملک میں ان حوالے سے بیان کر رہے ہیں. اچھا مفتی صاحب، اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کچھ اسمگلنگ کے حوالے سے بتا دیجیے کہ اسمگلنگ کے متعلق جو ہے کیا چیز جائز ہوتی ہے، کیونکہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے اسمگلنگ کی اشیاء سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن کن حوالے سے یہ ممنوع ہے اور کن حوالے سے یہ جائز بھی ہو سکتی ہے؟ اصل میں اسمگلنگ کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ ان کو ایک تو ممنوع قرار دے دیتی ہے ان کی خرید و فروخت اپنے ملک کے اندر،
دوسرا یہ ہوتی ہے اگر خرید و فروخت کریں گی بھی تو گورنمنٹ ایک ٹیکس باقاعدہ لگاتی ہے کہ آپ اس کو ملک کے اندر لے کر آئیں گے تو اتنا % آپ کو گورنمنٹ کو دینا ہوگا. اب اگر کوئی اس ممنوعہ شے کو چھپا کر لا کے ملک میں بیچتا ہے یا اس کا ٹیکس نہیں دیتا تو ہم اس کو اسمگلنگ کا نام دے دیتے ہیں. کیونکہ اس میں ایک تو دھوکہ دہی ہوتی ہے کہ ہم بسا اوقات جھوٹ بول کر اس چیز کو ملک کے اندر لے کر آتے ہیں, شو کچھ کرتے ہیں, اصل اندر چیز کچھ اور ہوتی ہے. دوسرا اس میں رشوت کے دروازے بھی کھلتے ہیں. یقینی سی بات ہے کہ جب ایک چیز ممنوع ہے اس کی لسٹ پوری مطلب سرحد وغیرہ پر دے دی گئی ہے کہ یہ چیزیں اندر نہیں آنی چاہیے. پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ شریعت اس بات کو محبوب نہیں رکھتی ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کر اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرے. اب اس میں ہوتا ہے عموماً کہ اگر چیز پکڑی جاتی ہے تو سزا بھی ہو جاتی ہے اور آدمی مطلب ذلت میں مبتلا ہوتا ہے, لہٰذا اس لحاظ سے بھی اسمگلنگ ممنوع ہوگی. لیکن خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ باہر سے چیز لا کر ملک میں فروخت کرنا کوئی ممنوع نہیں ہے, لیکن اگر قانون ایسا ہو جائے کہ بعض چیزوں پہ پابندی ہو یا گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر اور ٹیکس دیے بغیر اس کو بیچنا ممنوع ہو تو پھر اس چیز کو لا کر بیچنا ممنوع ہوگا. محمود صاحب یہ بتائیے کہ موجودہ دور میں کس طرح کی اسمگلنگ ہوتی ہے اور مطلب اس کے کیا اثرات ملک کی سطح پہ ہوتے ہیں؟ اسمگلنگ جو ہے اس کے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ باہر سے چیز لا کر بیچی جائے, ٹھیک ہے, اور عموماً وہ چیز باہر سے لا کر بیچی جائے گی جو یا تو یہاں اویلیبل نہیں ہوگی یا اس کی یہاں پر قیمت زیادہ ہوگی, باہر سے لانے میں اس کی قیمت کم ہوگی, اور وہ چونکہ ٹیکس نہیں دے رہا وہ شخص تو اس وجہ سے اس کی قیمت جو ہے وہ تھوڑی سی کم پڑ رہی ہے. دوسری اسمگلنگ کی ایک اور قسم ہے کہ جس چیز کی ایکسپورٹ جو ہے اس کو یا تو منع کیا گیا یا اس پر ٹیکس ہے تو اس چیز کو باہر بھیجا جائے. جیسے یہاں سے گندم جو ہے وہ بعض اوقات خبریں آتی ہیں کہ انڈیا اسمگل ہو رہی ہے یا افغانستان جا رہی ہے بغیر اور اس پر پابندی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس طرح سے یہ اسمگلنگ جو ہے یہ رائج ہے. اب اس کے ایک تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک تو اس کے اثرات اس فرد پر پڑتے ہیں, دوسرا اس کے معیشت پر اثرات کا اگر آپ جائزہ لیں تو ایک تو حکومت اس آمدنی سے محروم ہو گئی کہ جو اس پر ٹیکسز کی صورت میں وصول ہونا تھی. دوسرا ملک کی صنعت جو ہے اس پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں کہ وہی چیز اگر باہر سے ٹیکس پر دے کر لائی جائے تو وہ زیادہ قیمت پر آتی ہے اور یہاں پر جو لاگت ہے اس انڈسٹری کی وہ بھی تھوڑی زیادہ ہے. تو باہر سے اگر وہ کم قیمت پر چیز آ کے بک رہی ہے تو وہ انڈسٹری کی کا مال کوئی نہیں خریدے گا, تو ملکی انڈسٹری جو ہے وہ اس پر خراب اثرات ہوتے ہیں. تو یہ جو اسمگلنگ سے جو ہے اس طرح کے خراب اثرات اگر وہ قانون کے خلاف کوئی چیز لا کے بیچ رہا ہے جی تو پھر اثرات جو ہیں وہ مختلف مطلب نیگیٹو ہوتے ہیں. ویسے تو خیر وہ اگر کوئی لا کے دیتا ہے دوسرے ملک کو امپورٹ کرتا ہے تو اکارڈنگ ٹو لا اگر کرے گا تو وہ چیز تو فیئر ہوگی, وہ تو فیئر ہے. مفتی صاحب یہاں جو آج کل موجودہ جو ہے دور میں چوری کے مال کے حوالے سے کافی مطلب رائج ہے. موبائل چوری کر کے بیچ دیے جاتے ہیں, CNG ویسے 22,000 کی ملتی ہے, چوری کر کے آپ کو سستی مل جاتی ہے. تو چوری کے مال کی خرید و فروخت کے متعلق احکامات بتائیے, کیا حکم کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں ہم نے شاید سابقہ پروگرام میں یہ بات عرض کی تھی کہ انسان جس چیز کا مالک نہ ہو اسے آگے بیچ نہیں سکتا ہے. تو چوری کا مال اگر بالفرض ہم بیچ رہے ہیں تو حقیقتاً ہم اس مال کے مالک نہیں ہیں. جب مالک نہیں ہے تو آگے بیچنا بھی ممنوع ہوگا. اسی طریقے سے خریدنا بھی منع ہوتا ہے کہ جو شخص بھی چوری کا مال لا کے آپ کو بیچ رہا ہے, جیسے یہ موبائل گن پوائنٹ پہ لے لیتے ہیں اور پھر جا کے یہ دکانوں کو بیچتے ہوں گے, لازم بات ہے دکاندار پھر اس کو باقاعدہ سیل کرتے ہیں. تو اب اگر یہ معلوم ہے کہ یہ شخص ایک چوری کا مال لے کر اور مجھے بیچ رہا ہے تو وہ مال اس کی ملک میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور جب ہم پہ منکشف ہو گیا کہ یہ مال وہ شخص بیچنے والا اس مال کا مالک نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے خریدنا جائز نہیں ہوگا. اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ اگر سامنے والے کی کوئی ظاہری علامت ایسی ظاہر ہو جائے کہ ہمیں شک پڑ جائے کہ یہ مال اس کا نہیں ہے تو پھر خریدنا حرام ہوتا ہے. اور اگر یہ شک و شبہ نہیں پیدا ہو رہا بلکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اسی کا مال ہے, اب بالفرض وہ چوری کا کر کے بھی لائے تو بہرحال ہمیں خریدنا جائز ہے, کیونکہ اب ہمارے پاس کوئی بدگمانی کرنے کی ظاہری علامت یہاں موجود نہیں ہے. تو بہرحال شریعت یہی کہتی ہے کہ اگر آپ نے چوری کا مال جان بوجھ کے خریدا یا خدا نخواستہ کوئی چیز چوری کر کے اس کو بیچی تو یہ بیع نافذ نہیں ہوگی, یہ بیع باطل کے زمرے کے اندر ہی آئے گی, اور اس پیسے کو واپس کرنا اور اس چیز کو اس شخص کو واپس لوٹانا اور اس شخص پر لازم ہوگا کہ وہ اصل مالک تک اس چیز کو لوٹائے. یہ تمام بہت ضروری اور لازم چیز ہے. محمود صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اس حوالے سے دیکھیں چوری کی جو اشیاء اگر ان کی خرید و فروخت اگر عام ہو جائے تو ظاہر ہے اس سے چوری چکاری کو فروغ حاصل ہوگا,
تو یہ تو کسی طرح بھی کسی بھی قانون کے تحت اور کسی بھی معاشرے میں پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا جاتا. تو یہ چوری کے مال کی خرید و فروخت جو ہے اس کو ڈیفینیٹلی شریعت نے بھی ڈسکریج کیا ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے. ناظرین یہاں ذرا سی ہمت چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ موبائل جو عام طور پہ 6000 کا ہے مل رہا ہے 2000 میں, لیکن اب یہ معلوم ہو چکا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیز ہے چوری کی, تو ہمت کر کے چوری کے مال کو نہ خریدیں اور ہر چیز وہی خریدیں جو جائز ہے, تاکہ استعمال میں کی برکتیں آپ کو حاصل ہو جائے. یہاں میں ایک اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا اسی حوالے سے, جو موجودہ ٹرینڈ پائے جاتے ہیں قسطوں میں بہت اشیاء ملتی ہیں, تو قسطوں کے حوالے سے پہلے بتائیے کون کون سی جو ٹرمنالوجیز اور کون کون سی ٹرمس ہمارے پاس سامنے آئی ہوئی ہیں اور تو کہاں کہاں اس کو مطلب اپلیکیبل ہیں یہاں. قسطوں کے حوالے سے ایک تو گھریلو اشیاء قسطوں پر ملتی ہیں, جیسے فریج ہے, ٹی وی ہے اور اس طرح سے دوسری اشیاء ہے. تو عام آپ یہاں مثال کے طور پر یہاں کراچی صدر میں چلے جائیں تو وہاں پہ یہ آپ کو عام طور پر ملیں گی, اور بھی بہت سارے علاقوں میں قسطوں پر اشیاء بیچنے کا کام لوگ کرتے ہیں. وہ چیز اپنے پاس رکھتے ہیں اور پھر آپ جائیں پسند کریں اور قیمت کا تعین کر لیں اور مدت کا تعین کر لیں, قسطوں کا تعین کر لیں اور وہ بیچ دیں. ایک صورت تو اس کی یہ ہے. دوسرا جو ہے بینک جو ہے وہ بھی مرابحہ کے تحت یا مساومہ کے تحت یہ چیزیں بیچتے ہیں. اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ چیز وہ بھی خود خریدتے ہیں اور بے مرابحہ کے اندر وہ اس چیز کی کاسٹ بتاتے ہیں کسٹمر کو کہ یہ اس کی کاسٹ ہے اور ہم آپ کو اتنی مدت کے لیے یہ بیچ رہے ہیں, اس چیز کو آپ کو بیچ رہے ہیں, اتنی مدت میں آپ نے اس کی قیمت ادا کرنی ہے. تو یہ صورت جو ہے اس میں اگر بینک وہ چیز پہلے خود خرید رہا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو آگے بیچ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ صورت یہ بھی اسلامی بینکوں کے اندر رائج ہے اور یہ صورت شریعت کی روح سے بھی جائز قرار پاتی ہے. لیکن اگر وہ چیز کا مالک پہلے نہ بنے اور اس کے بغیر وہ اس کی کاغذی یعنی خرید و فروخت اگر ہو تو وہ چیز درست نہیں ہو, کیونکہ وہ اس میں بھی اصولاً ایک دھوکہ ہی دیا جا رہا ہے. تو اس طرح سے عام طور پر بینک جو ہے وہ کس طرح کی مطلب قسطوں پہ اشیاء دیتے ہیں جو بینک پہ ملتی ہیں چیزیں, عام کمپنیز جو دیتی ہیں قسطوں پہ؟ بینک جو دیتے ہیں ایک تو تجارتی فرموں کو دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک ٹیکسٹائل فرم ہے یا کوئی مینوفیکچرنگ کنسرن ہے, اس کو اپنا را مٹیریل خریدنے کے لیے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے. تو اب ایک آپشن تو اس کے پاس یہ ہے کہ بینک سے سود پر قرضہ لے, ٹھیک ہے, اور وہ اس پیسے سے وہ مال خریدے اور اس پیسے پر وہ سود ادا کرے. دوسری صورت اس کے پاس یہ ہے کہ وہ بینک جو ہے وہ اس کو بتائے کہ وہ بینک کے پاس جائے, بتائے کہ جی مجھے یہ چیز چاہیے, اتنی قیمت پر یہ اویلیبل ہے, اس کی قیمت میں آپ کو اتنے عرصے میں دے سکتا ہوں. تو بینک وہ چیز خود خریدے اور خرید کر اس شخص کے حوالے کرے اور اس سے قیمت جو ہے وہ قسطوں میں وصول کرے. دونوں چیزیں ہمارے یہاں ملتی ہیں بینک؟ جی بالکل, یہ اسلامی بینک جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں, اس صورتحال پہ کام کر رہے ہیں. اچھا مفتی صاحب یہاں یہ بتائیے کون سی قسطوں پہ لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے, مطلب وہ کون سے اصول ہیں جن پہ یہ قسطوں پہ جو چیزیں خریدنا اور بیچنا جو ہے وہ ہمارے لیے ناجائز ہو جاتا ہے؟ جی ہاں, قسطوں کا تصور جو ہے اسلام میں وہ تو جواز کا ہی ہے, بشرطے کہ اس میں کوئی ناجائز امور شامل نہ ہو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بس اوقات ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ نقد یہ چیز لیں گے تو مثلا 1000 کی ہے اور ادھار اس کو لیں گے تو ہم 1500 میں دیں گے اور آپ اس کو پھر قسطوں میں پیسہ ادا کر دیں, تو شرعاً یہ طریقہ بالکل جائز ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا ہے. لیکن اس میں ضرور یہ ہمیں چند چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ ایک تو مدت اس میں مقرر کرنا, جیسے ارشاد فرمایا کہ ضروری ہے کہ بھئی اتنی مدت تک آپ نے قسط کو ادا کرنا ہے, ورنہ اگر آپ مدت مقرر نہ کریں تو بیچنے والا تو بیچارہ پھنس جائے گا. پھر اس کے علاوہ قسطوں کی مقدار مقرر کرنا ضروری ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ پیسہ چلیں آپ اس کو مجھے قسطوں میں دے دیجیے گا اور ہم اس کی مقدار وغیرہ مقرر نہ کریں, پیسے کی مقدار, تو ابھی میں کبھی 500 روپے آپ کو دے رہا ہوں, کبھی 200 روپے دے رہا ہوں, کبھی 100 روپے دے رہا ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بڈھا ہونے کے بعد ہی اس کی مکمل قیمت ادا کرے, پوتے ادا کریں, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بھی شریعت نے منع کیا. اس کے علاوہ یہ اگر اس قسم کی وہ صورت ہوئی کہ میں نے ان سے ایک چیز قسطوں میں لی مثلا اور میں نے 2-3 قسطیں ادا کی تھیں کہ پھر مجھ پہ کوئی ایسی پرابلم آ گئی کہ میں قسطیں ادا نہیں کر سکا. اب انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کی جو پچھلی قسطیں تھیں نا, چونکہ بیچ میں گیپ آ گیا, وہ تمام ضبط ہو گئی, نئے سرے سے آپ کو دینی ہوں گی, تو یہ ضبط والا تصور ناجائز ہے.
دوسرا یا یوں اگر ہوا کہ میں نے کچھ ڈیلے کیا تو انہوں نے کہا اب جو آپ قسطیں دیں گے نا ہر قسط پہ میں مالی جرمانہ آپ سے لوں گا، اور آپ کو مثلا اگر 500 روپے قسط دینی تھی تو اب آپ کو 550 روپے قسط دیں گے، اب آپ پہ یہ لازم ہے۔ اگر شروع میں بھی ایسا کوئی معاہدہ ہو جائے تب بھی یہ غلط ہوتا ہے، کیونکہ اب یہ ایک مالی جرمانے کی صورت ہے، اور فقہ حنفی میں مالی جرمانہ منسوخ ہو چکا ہے اور منسوخ پر عمل کرنا حرام ہوتا ہے، لہذا اس طرح بھی یہ حرام ہو جائے گا۔ تو اگر اس قسم کی کوئی فاسد اس میں کنڈیشنز نہ ہوں تو پھر یہ قسطوں کا کاروبار بالکل بالکل۔ محمود صاحب، آکشن کے بارے میں کچھ بتائیے کہ آکشن کیا طریقہ ہوتا ہے اور کب کیا جاتا ہے؟ آکشن جو ہے اس میں کچھ جیسے سبزی منڈی میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ صبح کے وقت یا شام کے وقت مال آتا ہے اور اس کی قیمت کا تعین کرنے کے لیے بولی لگتی ہے، وہ مال سامنے رکھا جاتا ہے، خریدار اس کی بولی دیتے ہیں، جس بولی پر وہ خریدار اور وہ دونوں راضی ہو جائیں بیچنے والا، اس قیمت پر وہ چیز بیچ دی جاتی ہے۔ تو ایک تو اس کی یہ صورت ہے۔ دوسری صورت ہے کہ بینک جیسے نادہندگان کے جو اثاثہ جات ہیں وہ نیلام کیے جاتے ہیں، کیونکہ اب وہ اس میں بھی یہی صورت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اس کی بولی لگاتے ہیں اور پھر جس قیمت پر وہ بک جائیں، یا نادہندگان کے اثاثے جو ہیں ان کی نیلامی کی جاتی ہے، اس میں بینک خود یا اس کی نیلامی کرتا ہے یا عدالت کے ذریعے اس کی نیلامی ہوتی ہے۔ بعض اوقات کمپنیوں کے پاس کچھ مال پڑا ہوتا ہے، سرپلس مال ہوتا ہے، یا وہ اس کو وہ فروخت کرنے کے لیے اس کی نیلامی کرتے ہیں، اور ایز از ویئر از کی بیسس پہ کہ جیسا ہے جہاں ہے اس کی بیسس پر اس کی نیلامی ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک ایک چیز کو چونکہ وہ فروخت کرنا اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، تو یہ سرپلس چیزیں ہیں تو وہ ایک ہی بار میں ساری وہ فروخت کرنے سے ان کی کاسٹ کم آتی ہے، تو اس لیے بعض کمپنیاں یہ اپنے سرپلس مال کے لیے نیلامی کا طریقہ کار اختیار کرتی ہیں۔ تو اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر بھی بعض اوقات اس کی صورتیں نظر آتی ہیں کہ وہاں پہ بھی آپ آکشنز کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہاں پہ یہ پتہ چلا کہ بعض دفعہ کہ بینکوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے تو جو ان کے پاس جو گروی بینک کے پاس رکھی ہوتی ہیں تو وہ ان چیزوں کی نیلامی کرتا ہے، تو ایسی چیزوں کو خریدنے کا کیا حکم ہے؟ کیا خریدنا جائز ہے؟ دیکھیں، اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلے ہی بینک کے ساتھ کسی نے یہ معاہدہ کیا ہو کہ آپ مجھے قرضہ دیں اور میری پراپرٹی کے مثلا کاغذات وغیرہ رکھ لیں، اور اگر میں آپ کو اتنی مدت تک قرضہ ادا نہ کر سکا تو آپ میری پراپرٹی سیل کر دیجیے گا۔ تو یہ صورت تو چونکہ کسٹمر کی خود رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس صورت میں نیلامی بالکل جائز ہے، اور جو بھی اس مکان کو خریدے گا وہ بائع نافذ ہوگی۔ اور اگر صورت یہ ہے کہ پہلے اس قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، کسی اور وجہ سے بینک نے کوئی پیسہ وصول کرنا تھا اور پھر اس کی کوئی پراپرٹی جو پہلے طے شدہ نہیں تھی اب وہ نیلام ہو رہی ہے اور اس میں بیچنے والا یعنی جو کسٹمر تھا وہ راضی نہیں ہے، تو پھر یہ نیلامی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن آج کل جو گورنمنٹ یا یہ جو کورٹ وغیرہ جو آرڈر جاری کرتے ہیں وہ اسی پراپرٹی کے ہوتے ہیں جس پہ پہلے ایک معاہدہ ہو چکا ہوتا ہے، اور کسٹمر باقاعدہ پہ یہ معاہدہ پہلے طے کر لیتا ہے، تو اس کی نیلامی بالکل جائز ہے اور جو خریدے گا وہ بے نافذ ہوگی۔ اچھا، جو نیلامی کی انہوں نے ایک اور بات بتائی کہ ایک بولی لگانا، تو کیا ایسا کوئی ہمیں تعلیمات ملتی ہیں نبی کریم کی زندگی میں؟ کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے؟ ایک غریب صحابی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی تنگ دستی کے بارے میں عرض کیا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آپ کے پاس کچھ بھی مال ہے؟ تو کہنے لگے دو چیزیں ہیں، ایک لکڑی کا پیالہ ہے جس سے میں پانی پیتا ہوں، اور ایک چمڑے کا بڑا سا ٹکڑا ہے جس پر رات کو ہم سو جاتے ہیں اور دن میں اسی پر جانوروں کو چارہ دے کر ہم اس کو کھلاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آپ دونوں چیزیں میرے پاس لے آئیں۔ اب تمام صحابہ تشریف فرما تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں سامنے رکھی اور فرمایا کون ان کو خریدے گا؟ تو ایک صحابی نے ان دونوں چیزوں کے 1 درہم لگائے، تو سرکار نے فرمایا کہ اچھا ان سے زیادہ کون دے گا؟ تو پھر دوسرے صحابی نے 2 درہم لگایا، تو سرکار نے ان کو وہ چیزیں فروخت کر دیں۔ حدیث طویل ہے لیکن ہمارے لیے اتنا استدلال کے لیے کافی ہے کہ باقاعدہ سرکار نے مال سامنے رکھ کر اور بولی لگوائی، اس سے اس کا جواز حاصل ہوا۔ تو یہ چونکہ نبی کریم کے عمل سے ثابت ہے لہٰذا اب یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تجارت نبی کریم نے ادا فرمائی ہے تو کچھ اخلاقی حوالے سے بتائیے، ناظرین میں یہ چاہیں گے کہ وہ باتیں پتہ چلیں کہ جو نبی کریم تجارت کے دوران ادا فرمائیں یا جو جو ہمیں ان کو سیکھنے کو ملتا ہے، تو جو تجارت نبی کریم نے ادا فرمائی تو اس میں کیا کیا خصوصیات موجود تھیں اخلاقی حوالے سے؟
یہاں شرعی پہلو تو تقریباً ہمارے یہاں ڈسکس ہوئے ہیں، ان پہ ہم نے گفتگو کی ہے کہ کیا کیا اصول ہمارے پیش نظر ہونے چاہیے. اس کے علاوہ سچ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب تک اعتماد قائم نہیں ہوگا تو تجارت کو فروغ نہیں مل سکتا. اگر ہم غلط بیانی کے ذریعے اپنا مال باہر بھیجیں گے اور وہ جھوٹ کی آمیزش کے ساتھ ہوگا اور پھر وہ جھوٹ منکشف ہوگا تو لازم بات ہے کہ اعتماد متزلزل ہو جائے گا. تو سب سے جو پہلی مین چیز ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت میں سچ ہے. دوسرا عیب کو ظاہر کرنا، کہ عیب چھپا کر نہ بیچا جائے، ملاوٹ کے ساتھ نہ ہو، اگر ہو تو اس کو ظاہر کیا جائے. اس کے علاوہ ویسے تو منافع کی کوئی مقدار شریعت نے مقرر نہیں کی، آپ جتنا مرضی منافع اس پہ لے سکتے ہیں، لیکن شریعت نے ایسی تعلیمات ضرور دی ہیں کہ مسلمانوں کی ضروریات سے ناجائز فائدہ اٹھا کے منافع بہت زیادہ نہ مقرر کیا جائے. اسی لیے ذخیرہ اندوزی کو منع کر دیا گیا کہ ذخیرہ اندوزی کی جو ممانعت کی وجہ ہے وہ وہی ہے کہ قحط کے زمانے میں مال کو روک لینا اور پھر جب ریٹ بہت زیادہ بڑھ جائیں اور لوگوں کو اس چیز کی شدید ضرورت بھی ہو، جیسے غلہ وغیرہ ہوتا ہے، تو پھر اس کو مارکیٹ میں لانا اور پھر لوگوں سے زیادہ نفع وصول کرنا، اس کو شریعت شدید شدت سے ناپسند کرتی ہے. اس کے علاوہ قسمیں کھانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں منع فرمایا، کیونکہ یہ بھی اعتماد کو متزلزل کرتی ہے. کیونکہ قسم کھانے والا دو حال سے خالی نہ ہوگا، وہ سچی قسم کھا رہا ہے یا جھوٹی کھا رہا ہے. اگر سچی قسم کھا رہا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی جو اس نے قسم کھائی اس کو خود نہیں پتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اپنے مال کے بارے میں کہا خدا یہ قسم بالکل بہترین مال ہے، اور اس کو خود نہیں پتا تھا کہ اس میں ایک عیب موجود ہے. اب اگر وہ گاہک پر منکشف ہو جاتا ہے تو لازم بات وہ ہے کہ وہ کہے گا آپ جھوٹ بول رہے تھے. اس سے بھی یعنی سچی قسم کھانے سے بھی اعتماد ڈاواڈول ہو سکتا ہے، اور جھوٹی کھائے گا تو وہ تو بدرجولہ سرکار نے بالکل منع فرمایا کہ تجارت میں قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی امور ہیں کہ انسان دھوکہ دہی وغیرہ بالکل بھی نہ کرے اور شستہ لہجہ ہے. اور اس کے علاوہ ایک جو بہت ہی اہم چیز یہ ہے کہ اگر کوئی خریدنے والا مثال کے طور پہ تنگ دست ہے تو ہماری شریعت اس کو مہلت دینے کی ترغیب دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر آپ کوئی چیز بیچیں، مفہوم ہے حدیث پاک کا، اور سامنے والا تنگ دست ہے، فوراً وہ پیسے نہیں دے سکتا، اور آپ اسے اگر مہلت دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت آپ کے ساتھ آسانی فرمائے گا. اسی طرح بعض اوقات قرضہ ہوتا ہے کہ لوگ ادھار چیز خرید لیتے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، تو پھر اس قرض دار کو مہلت دینے کا حکم ہے کہ آپ اس کو مہلت دیں تاکہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ٹینشن میں مبتلا نہ ہو اور پھر وہ کوئی منفی سوچ لے کر غلط کاموں کی طرف نہ بڑھ جائے. تو یہ چند اصول ہیں جن کا ہم دھیان رکھیں گے تو اخلاقی اعتبار سے ہماری بے بھی بہت اچھی ہوگی اور ایک دوسرے پہ اعتماد مضبوط ہوگا. جی محمود صاحب، یہ جو صداقت، امانت اور پورا تولنا اور اپنے ایپ کو ظاہر کر دینا اور خوش مزاجی جو ہے، تو ماڈرن جو مارکیٹ ہے اس پرسپیکٹو میں بتائیے کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اس میں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو آپ دیکھیں کہ بزنس ایجوکیشن جو آج کل دی جا رہی ہے ہارورڈ اسکول میں اور اسی طرح سے دوسرے جو بزنس بڑے اسکولز ہیں، ان کے اندر اب بزنس ایتھکس کو شامل کیا گیا ایک مضمون کے طور پر، کہ جو بھی آپ بزنس کریں تو اس میں ایتھیکل ویلیوز، اخلاقی پہلو جو ہیں، اور اخلاق جو ہیں وہ یونیورسل ہیں اور ہر جگہ یکساں ہیں کہ جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، پورا تولنا اور امانت اور دیانت کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں یہ اس کے اندر یہ سکھائی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ دوسرے پہلو سے غور کریں کہ جو آدمی سچ بول کر جو چیز بیچتا ہے اور اس کا اعتماد لوگوں پر قائم ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی سے وہ جا کے خرید و فروخت کریں، بجائے اس کے کہ جہاں ہمیں احتمال ہو کہ وہاں پہ ہمارے ساتھ دھوکہ دہی ہو سکتی ہے وہاں پہ ہم جانے سے کتراتے ہیں. لیکن جس دکاندار پر ہمارا اعتماد ہو کہ یہ سچ بولتا ہے تو اس کے پاس ہم جانا پریفر کرتے ہیں. تو جو دین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں تجارت کے بارے میں اور اخلاقی پہلو جو ان کا ہے، یہ تجارت میں بہت پازیٹیو امپیکٹ رکھتی ہے، نہ صرف آخرت کا فائدہ ہوتا ہے بلکہ بزنس پہ بھی پازیٹیو امپیکٹ رہتا ہے، کریڈیبلٹی بڑھ جاتی ہے. یہاں اختتام سے قبل میں ایک بہت اہم سود کے حوالے سے کچھ میں چاہوں گا کہ بہت اجماع مختصراً بتا دیں کہ سود کے حوالے، کیونکہ آج تقریباً تجارت میں ایسا سبجیکٹ اس کو پڑھایا جاتا ہے، تو اسلامی تعلیمات اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ مطلب سود شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور بعض احادیث کریمہ میں اس کو اس طرح تعبیر کیا ہے جیسے کوئی اپنے سود لینا بالکل ایسا ہے جیسے کوئی اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرے.
تو اس سے اس کی ممانعت کی شدت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں اس کی ممانعت کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان سود لینا شروع کرتا ہے تو جو سود لے رہا ہے وہ تو طاقتور ہوتا چلا جائے گا، اور جو بیچارہ سود دے رہا ہے وہ زیر بار ہوتا چلا جائے گا۔ اس طرح ایک مخصوص طبقہ تو پروان چڑھتا رہے گا اور دوسرا طبقہ پستا ہی چلا جائے گا، تو عدم توازن پیدا ہوگا۔ اور اکنامکس میں عدم توازن کے اوپر بہت زیادہ ڈسکس کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جس کا نتیجہ بسا اوقات اخلاقی برائیوں کی شکل میں بھی نکلتا ہے کہ ایک شخص سود میں گرفتار ہے، وہ لازم بات ہے جائز طریقے سے اتنا زیادہ پیمنٹ نہیں کر سکتا، تو پھر اس کا ذہن نیگیٹو چیزیں سوچتا ہے کہ پھر اچھا چلو مجھے چھین کے بھی مال لینا چاہیے، میں کسی طرح اس بار سے نکلوں۔ تو پھر یہ جیسے نوجوان ہوتے ہیں یا عام آدمی بھی ہوتے ہیں، پھر ڈاکہ زنی، چوری چکاری، قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ لہٰذا چونکہ سود کے بہت زیادہ منفی اثرات معاشرے میں مرتب ہوتے ہیں اور شریعت ہر اس چیز کو ناپسند کرتی ہے جس سے کوئی نیگیٹو اثر معاشرے میں پیدا ہو، تو سود کی اس لیے شدت کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے۔ ناظرین، ہر موضوع ایسا ہے کہ جس میں ایک طویل تفصیل درکار ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے اس کو ہم مختلف طور پہ مختلف حوالے سے ڈسکس نہیں کر سکتے۔ میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت اختیار فرمائی، اور اس خوبصورتی سے تجارت کی کہ آپ نے امین کا لقب لوگوں سے حاصل فرمایا۔ لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ نبی کریم کی تجارت کا جو منافع تھا اور نبی کریم کی تجارت کی جو اثرات تھے، ثمرات تھے، وہ ان کی ذات تک محدود نہیں تھے، بلکہ اس کے ثمرات اور اس کے منافع نے پورے مسلمانوں کو اپنے اندر لیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تجارت کی جو منافع تھا، اس سے نہ صرف آپ کو فائدہ ہوا بلکہ مسلمان جو غریب تھے ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر کا شریک کیا۔ اور پھر یہی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام نے بھی اختیار فرمائی۔ حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی تعالیٰ عنہ، آپ کی جو تجارت تھی اس کا جو نفع تھا وہ آپ کی ذات تک محدود نہیں تھا، بلکہ مسکین اور غربا اور یتامہ جو تھے وہ آپ کی تجارت سے بالمشافہ اور ہر طرح سے مستفیض ہوتے تھے۔ آج کے پروگرام کا پیغام بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرمائے، اور برکت کے بعد ہمیں دل کھول کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں مفتی صاحب آپ کا، نام شکوہ صاحب آپ کی گفتگو یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے بڑی مفید رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے ساتھ محبت عطا فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے کردار اور اپنے افعال کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور سنت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الرحمن علم القرآن اشہد ان لا وہ اپنے ہر بندے کو کہاں کہاں سے رزق دیتا ہے، انسان سوچ نہیں اب سکتا۔ ان آیات میں موسیٰ علیہ وہ السلام نہیں کہ جان کو وارا نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سابقہ درود کی برکت سے آپ کی ضرورت کی دعا کو بھی قبول والعصر ان الانسان لفی الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ سے وسلم۔ وابستہ تھے۔ مختلف علاقوں میں مختلف مذاہب۔ ويا سامع الدعاء والنجوى لا تحرمنا من بركات هذه الليلة المباركة، واجعلنا اللهم في بحار